احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا حرام ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے پیارے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی رہے اللہ آپ سبوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج کے اس ویڈیو میں مفتی سلمان اجہری صاحب کا بیان سنیں گے، جس میں وہ بتائیں گے کہ کیا جنابت کی حالت میں یعنی نفاقی کی حالت میں، چاہے آپ کو نائٹ فال کا سمسیا احتلام ہوا ہو، کیا آپ اس حالت میں مسجد میں جا سکتے ہیں؟ جانا کیسا ہے، جائز ہے یا حرام ہے؟ تو اس بارے میں مفتی سلمان اجہری صاحب پورے تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھتے ہیں۔ احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے، مسجد میں آنا حرام ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے، بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کی حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں، صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حلال قرار دیا گیا کہ اگر اس حالت میں یہ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ یہ شارع اسلام ہے، یہ بانی اسلام ہے، وہ جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اختیار ملا ہے، کچھ نہ کچھ سب کو خصوصیات ملی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے آس پاس جس کے بھی مکان کی کھڑکی کھلتی ہے وہ بند کر دیں، مسجد کی طرف کھڑکی نہ کھولیں، منع تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابوبکر صدیق کی کھڑکی کے، ابوبکر صدیق کی کھڑکی اگر مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے ان کے لیے جائز ہے۔ یہ شرعی اختیارات میں بتا رہا ہوں، شرعی اختیارات، حتیٰ کہ آپ کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی اگر میں بات بتاؤں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سنا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے۔ وہ ایمان نہیں لائے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں، کہا کتنی نمازیں؟ کہا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نمازیں دن میں فرض ہیں۔ وہ صاحب آئے، کہا میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو، ڈسکاؤنٹ، ان کو کنسیشن چاہیے تھا۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا، 3 میرے لیے کہہ دیجئے، میرے لیے 3 کر دیجئے، میں 3 پر ہی ایمان لاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے 3 ہی نمازیں دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی۔ تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا، 3 کی مجھے کنسیشن ملے، 2 کی کنسیشن ملے، 3 پر میں ایمان لاتا ہوں، ایمان لائے۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا۔ یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہیں، اس کے لیے 5 بھی کم ہیں جس کو نمازوں کی لذت ملے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر سے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دیں وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے۔ یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ خصوصیت
کسی دوسرے کو نہیں ملے گی. آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں ہے اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں کافر ہو جاؤ. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مفتی سلمان اجہری صاحب کے اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے ہوں گے اور آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک آپ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اگلے نئے ویڈیو ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.